السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا سيد ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فلک کے نظاروں، سبحان اللہ، فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی کے گداؤ ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی کے گداؤ ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں۔ کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں، کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں، یہ کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں۔ جہاں پہ بھی جاؤ، جہاں پہ بھی جاؤ، باغی نہیں ککشی جاؤ، مناور جاؤ، دھرم پوری جاؤ، ہندوستان کے کسی بھی تان میں جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں جاؤ، جہاں پہ بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ فلک نصیب چمکے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، ہمارے آپ کے فرش والے ہیں نا، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ کہاں کے چاند آ رہے ہیں؟ عرش کے، آسمان کے نہیں، عرش کے۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ سوائے ابلیس کے۔ اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اور آؤ امام عشق و محبت کی بولی میں حشر تک ڈالیں گے ہم. کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. کیا بات ہے، سبحان مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. جل کر خاک ہو جائیں عدو مگر ہم تو رضا. کیا بات، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے سناتے جائیں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا ہے ذاکر. یہ ذکر رسول کی محفل ہے. بے شک. یہ ذکر خیر الورا کی محفل ہے. یہ ذکر بدر الدجا کی محفل ہے. یہ ذکر نور الہدا کی محفل ہے. یہ ذکر شاہ ہدا کی محفل ہے. یہ ذکر شفیع المذنبین کی محفل ہے. یہ ذکر خاتم النبیین کی محفل ہے. یہ ذکر سید المرسلین کی محفل ہے. ہم ہی اور آپ ذاکر نہیں، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا. کیا بات ہے، بہت خوب. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا. کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی طرف اشارہ. بات بہت کچھ کرنی ہے، اس لیے لمٹ ہی سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. شمع رسالت کے پروانوں، جگر گوشے آمنہ کے عاشقوں، بادہ توحید کے متوالوں، قرآن شریف کے فداکاروں، غوث و خواجہ مخدوم اور رضا کے چاہنے والوں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منانے والوں، آؤ سب سے پہلے نور حق کے آئینہ جمال و کمال، قادر کل کے مظہر عتم، خالق دو جہاں کے نائب اکبر، خزائن السماوات والارض کے مالک و مختار، نعمت ہائی الہی کے قاسم، ملکوت و ملک کے تاجدار، بحر و بر کے مختار، سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین، شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین جان عالمین. ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے سہاروں کے سہارا دائی، حلیمہ کے لاڈلے، عبداللہ کی آنکھوں کے تارے، آمنہ بھی کے گود کے پالے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پڑھ کر درود پاک، پڑھ کر درود پاک. میاں پڑھو، صبح درود پڑھو، شام درود پڑھو، رات درود پڑھو، دن درود پڑھو، یہاں درود وہاں درود، جہاں چاہو وہاں درود. پڑھ کر درود پاک. درود پڑھو گے مشکل آسان ہوگی، درود پڑھو گے مصیبت دور ہوگی، درود پڑھو گے تمہاری رکی ہوئی حاجتیں پوری ہوں گی، درود پڑھو گے بیمار ہوگے تو شفا پا جاؤ گے. درود پڑھو، اور اگر غریب ہو تو امیر ہو جاؤ گے، امیر ہو تو جہانگیر ہو جاؤ گے، راہگیر ہو تو دستگیر ہو جاؤ گے. درود پڑھو. پڑھ کر درود پاک. ہم نے آپ نے پڑھانا. احسان رسول پر نہیں ہے، رسول کا احسان اپنے اوپر. اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا تو پڑھ کر درود پاک مقدر سجا لیا. پڑھ کر درود پاک مقدر سجا لیا، خلد بری میں جانے کا راستہ بنا لیا. گورنمنٹ آف انڈیا پاک کا راستہ بناتی ہے، دھرم پوری کا راستہ بناتی ہے، ہائی وے بناتی ہے، نیشنل ہائی وے بناتی ہے، ادھر سے ادھر روڈ بناتی ہے. مناور جاؤ تو یہ راستہ، پکشی جاؤ تو یہ راستہ، ہندور جاؤ تو یہ راستہ. لیکن اے سنی بھائی اور مسلمانوں، تم نے درود پاک کیا پڑھا؟ تمہیں خلد بری کا راستہ مل گیا ہے، جنت میں جانے کا راستہ مل گیا ہے تمہیں. یا رسول اللہ، اللہ جشن عید میلاد النبی. پڑھ کر درود پاک مقدر سجا لیا، خلد بری میں جانے کا راستہ بنا لیا. کافر نے کلمہ پڑھا، کافر نے پڑھا تو تعجب کی بات کیا. کافر نے پڑھا تو تعجب کی بات کیا.
काफिर ने कलमा पढ़ लिया तो लोग ताज्जुब खाते हैं, मुशरिक ने कलमा पढ़ा तो ताज्जुब खाते हैं, यहूदी ने कलमा पढ़ा तो ताज्जुब खाते हैं, ईसाई ने कलमा पढ़ा तो ताज्जुब खाते हैं, गैर मुस्लिम ने कलमा पढ़ा तो ताज्जुब खाते हैं। लेकिन सुनो, काफिर ने पढ़ा तो ताज्जुब की बात क्या है? वो तो इंसान है, अशरफ मखलूकात है, जबान रखता है, अक्ल रखता है, खरद रखता है, अक्ल और शऊर रखता है, एहसास और इदराक रखता है, तदब्बुर और तफक्कुर रखता है, अक्ल और शऊर रखता है, इंसान है, समझदार है, बोलने की ताकत है, समझने की सलाहियत है। तो उसने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या? काफिर ने पढ़ा तो ताज्जुब की बात क्या? आका ने तो कंकरों से भी कलमा पढ़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। आका ने तो कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। क्या बात है। अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरियां थी, बोलो कलमा पढ़ा कि नहीं? कितनी कंकरियां थी? 6 कंकरियां थी, और 6 की 6 कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। और जैसे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, फौरन उसे आजादी मिल गई। क्या बात। पता ये चला कि उन कंकरियों ने हमें ये सबक दे दिया, ये लेसन दे दिया, ये पाठ दे दिया है, हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर इज्जत और वकार की जिंदगी जीना चाहते हो, और अगर तुम शराफत की जिंदगी जीना चाहते हो, अगर तुम्हें दुनिया में इज्जत और वकार चाहिए, तो तुम जहां भी हो या रसूल अल्लाह के नारे लगाते रहो, तुम्हारी गुलामी की जंजीर कट जाएगी, तुम्हारी मुसीबत की जंजीर कट जाएगी, तुम्हारी फलाओं की जंजीर कट जाएगी, तुम्हारी बेरोजगारी की जंजीर कट जाएगी, और तुम आजाद हिंदुस्तान में आजादाना जिंदगी गुजारोगे। इसलिए हम और आप नारा लगाया कीजिए, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। लेकिन याद रखो, सिर्फ खोखला नारा नहीं चाहिए, हाँ, सिर्फ खोखला नारा नहीं चाहिए, जबानी जमा और खर्च का नारा नहीं चाहिए, बल्कि कौन सा नारा चाहिए? अमली नारा चाहिए, नमाज का नारा चाहिए, रोजे का नारा चाहिए, ज़कात का नारा चाहिए, हज का नारा चाहिए, इबादत का नारा चाहिए, रियाजत का नारा चाहिए, तकवा और तहारत का नारा चाहिए, और कुरान की तिलावत का नारा चाहिए। हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी को भी देखते हैं, तो वो जहां पर वो इबादत करते थे वही नारा लगाते थे। वो जहां सैयदना फारूक आजम जहां पर इबादत करते थे वही नारा लगाते थे। उस्मान गनी जहां पर इबादत करते थे वहीं पर नारा लगाते थे। मौला अली जहां पर इबादत करते थे वहीं पर नारा लगाते थे। इमाम हसन इमाम हुसैन जहां पर नारा लगाते थे वहीं इबादत करते थे। अरे ऐसी इबादत कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। क्या बात है, बहुत खूब। सिर्फ नारों से कुछ नहीं होता लोगों, केवल वली फकत नारा लगा लिया और घर जाके सो गए। आजान हो रही है, हम सो रहे हैं, नमाज ज़ोहर हो रही है, हम सो रहे हैं, नमाज असर हो रही है, हम सो रहे हैं, नमाज मगरिब हो रही है, हम सो रहे हैं, नमाज इशा हो रही है, हम सो रहे हैं, नमाज फज्र हो रही है, हम सो रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम गौस के दीवाने हैं, हम ख्वाजा के दीवाने हैं। अरे कौन तुम्हें रोकता है? अरे हो, यकीनन हो, सबके दीवाने हो, तो जो गौस और ख्वाजा के दीवाने हो, उस गौस की झोली में नमाज है, उस ख्वाजा की झोली में नमाज है, उस मखदूम कछोछा की झोली में नमाज है, उस आला हजरत अजीमुल बरकत की झोली में नमाज है। और ये नमाज एक अहम इबादत है। नमाज मेराजुल मोमिनीन है, नमाज तोहफे मेराज है, नमाज दिल का सुरूर है, नमाज आंखों का नूर है। ये नमाज बलाओं से बचाती है, ये नमाज मुसीबतों से बचाती है, ये नमाज कब्र की अंधेरियों से बचाती है, ये नमाज पुलसरात उबूर कराती है, ये नमाज रब का कुर्ब दिलाती है, ये नमाज रब की नजदीकी दिलाती है। इसलिए हमें हमेशा नमाज पढ़ते रहना चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम इबादतों में अफजल नमाज है। अच्छा ये बताओ, जन्नत में डायरेक्ट जाना चाहते हो या इनडायरेक्ट? बोलो।
اب یہاں تمہارا امتحان ہے. بولو کیسے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ بلا حساب اور کتاب؟ بولو بلا حساب اور کتاب جانا چاہتے ہو یا حساب اور کتاب دے کر جانا چاہتے ہو؟ ہاں بولیے. نہیں بولیں گے، گھبرا گئے. ارے بھائی سب سے بڑی بات ہے بلا حساب اور کتاب. اللہ اکبر، اگر یہ مل جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے. کیا بات ہے، بہت خوب. اب آؤ. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو خمسکم وصوموا شہرکم وزکوا مالکم وحجوا بیت ربکم تدخلوا الجنت بلا حساب. جس رسول کا جشن منا رہے ہو، جس رسول کی میلاد پڑھ رہے ہو، آمد رسول کے نعرے لگا رہے ہو، جشن عید میلاد النبی منا رہے ہو، اس رسول نے کیا فرمایا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میری میلاد کا جشن منانے والوں، صلو خمسکم، تم پانچوں وقت کی نماز پڑھو. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب. پانچوں وقت کی تم نماز پڑھو. فجر بھی پڑھو، ظہر بھی پڑھو، عصر بھی پڑھو، مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو. ساری پانچوں وقت کی نماز پڑھو. وصوموا شہرکم، اور جب سال میں ماہ رمضان آ جائے تو ماہ رمضان کے روزے بھی رکھو. کیا بات ہے. وزکوا مالکم، اور اللہ نے اگر مال دیا ہے تو تم اپنے مال کی زکات بھی دو. اپنے مال میں غریبوں کو بھی دو، یتیموں کو بھی دو، بے سہاروں کو بھی دو، حاجت مندوں کو بھی دو، فقیروں کو بھی دو، مسکینوں کو بھی دو، سب کو دو. وحجوا بیت ربکم، اور اللہ نے اگر تمہیں صاحب استطاعت بنایا ہے، تم جا سکتے ہو حج بیت اللہ کے لیے، تو وحجوا بیت ربکم، تم اپنے رب کے گھر کا یعنی خانہ خدا کا طواف کرو، حج کرو. نتیجہ کیا نکلے گا اے سنی مسلمان؟ تدخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کیا بات ہے، بہت خوب. رضوان جنت تمہیں روکے گا نہیں، جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے بلا حساب اور بلا کتاب. اب بتاؤ، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم زکات نہیں دیتے، ہم حج نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو گمراہ بددین ہے وہ کہتے ہیں یہ وہ سنی ہے جو نماز نہیں پڑھتے، یہ وہ سنی ہے جو روزہ نہیں رکھتے، یہ وہ سنی ہے جو زکات نہیں دیتے، یہ وہ سنی ہے جو حج نہیں کرتے. بتاؤ مسلمانوں، ماشاءاللہ ہمارے ادریس بابا، سبحان اللہ، سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ عید میلاد النبی، جلسہ عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت. باغ والے تم ہم کو جانتے ہو، جب ہم آتے تھے نا تو پولیس تھانے میں رپورٹ ہوتی تھی شمشاد کو مت لاؤ. اسی جگہ کتابیں دکھایا ہوں نا، اور ککشی میں تو مناظرہ کیا ہوں، روداد مناظرہ ککشی. ہاں تو بہرے کیف ادھر جانا نہیں ہے ابھی. ہاں ادریس بابا آ گئے تو ضمنی بات کہہ دی. تو بولو نماز پڑھو گے نا؟ الصلاۃ عماد الدین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا کھمبا ہے. فمن اقامها فقد اقام الدین وهدمها فقد هدم ومن هدمها فقد هدم الدین. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ترکہا، اور جس نے نماز کو چھوڑا فقد ہدم الدین، اس نے دین کو ڈھا دیا. اب بتاؤ جب دین ڈھہ گیا، بتاؤ جب دیوار ہمارے مکان کی گر گئی، تو اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ بولو کیا ہم محفوظ رہیں گے؟ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا؟ ہمارا عشق رسول محفوظ رہے گا؟ اگر عشق رسول کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو خدا کی قسم ابھی سے تم نمازی بن جاؤ. کیا بات ہے، بہت خوب. جب تم نمازی بن جاؤ گے تمہارا عشق رسول محفوظ رہے گا، تمہاری عقیدت رسول محفوظ رہے گی، تمہاری محبت رسول محفوظ رہے گی. اور میری ماں بہنیں بھی سن لیں، یہ بہت بڑبڑاتی ہیں، معاف کرنا. ارے بڑبڑاؤ مت میری ماں بہنوں، گڑ گڑاؤ.
کیا بات ہے، بہت خوب. شوہر پہ بڑبڑاتی ہیں، بیٹے پہ بڑبڑاتی ہیں، باپ پہ بڑبڑاتی ہیں، بھائی پہ بڑبڑاتی ہیں. ارے گڑ گڑاؤ، خدا کی قسم تم کنیز عائشہ بن جاؤ، تم کنیز خدیجہ الکبریٰ بن جاؤ، تم کنیز فاطمۃ الزہرا بن جاؤ، تم کنیز رابعہ بصریہ ادبیہ بن جاؤ. وہ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کہ جاڑے کی رات ہوتی تھی، جاڑے کی لمبی لمبی رات، شوہر کی بھی خدمت، حسن اور حسین شہزادوں کی بھی خدمت، قرآن کی تلاوت بھی، نماز فجر بھی ادا ہو رہی ہے، نماز عصر بھی ادا ہو رہی ہے، نماز مغرب بھی ادا ہو رہی ہے، نماز عشاء بھی ادا ہو رہی ہے، اور پڑوس میں بڑھیا ہے تو اس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، اس کی بھی خدمت کر رہی ہے. کون کر رہی ہے؟ شہزادی مصطفیٰ کر رہی ہے. کون کر رہی ہے؟ خاتون جنت کر رہی ہے. اب بتاؤ وہ حضرت خاتون جنت جب ساری خدمتوں سے فارغ ہو جاتی تو اپنے گھر میں مصلی بچھاتی. میری ماں بہنیں سنیں، مصلی بچھاتی، اور بچھانے کے بعد ہم کو تو ابھی 4 وقت کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں، وہ ساری نمازیں پڑھنے کے بعد مصلی بچھاتی اور اس کے بعد سجدے میں جاتی. اور جب سجدے میں جاتی تسبیح پڑھتی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اے میرے رب تو اعلی ہے اور میں ادنا ہوں، کیا بات پاک ہے، میں تیری گندی بندی ہوں. وہ اپنی آنکھ کو فالو کر رہی ہے، رب کی بارگاہ میں عجز و انکساری کر رہی ہے، رب کی پاکی بیان کر رہی ہے. اور ادھر حضرت بلال مسجد نبوی میں آذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سجدے سے سر اٹھاتی ہے اور رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے، اے مولا تو میری زندگی میں کوئی ایک ایسی رات لمبی کر دے کہ تیری بندی کا سجدہ پورا ہو. کیا بات ہے. آج گدڑیوں میں، لحافوں میں، رضائیوں اور ڈلک کے گدے پر رہنے کے بعد بھی سجدے نہیں ہو رہے. ہاں بتاؤ. اب سنو حدیث پاک، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها تدخل من أي باب شاءت، تدخل من أي باب شاءت من ابواب الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری ماں بہن ہے، یہ تو میں نے مردوں سے کہہ دیا، اب دونوں حصہ ہے نا. عاشروہن بالمعروف، اے مردوں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، انہیں مارو نہیں، انہیں زد و کوب نہ کرو، مارو نہیں پیٹو نہیں، اچھی طرح سے عورتوں کو رکھو. اور عورتوں کو حکم دیا الرجال قوامون علی النساء، تم اپنے شوہر کی بات مانو، قرآن ہے. اب دیکھو ذرا، الرجال قوامون علی النساء. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرفی کا لال، زندہ باد زندہ اشرفی کا لال، اشرفی کا لال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اشرفی کا لال، اشرفی کا لال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہاں ٹھیک. ہاں بالکل جاری رکھیے. تشریف رکھیے، تشریف رکھیے. ہے نا.
تشریف رکھیں، درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ صلت خمسہا، عورت جو پانچوں وقت کی جس نے نماز پڑھی، وہ عورت جس نے پانچوں، غور سے سنیے بہت اہم بات، وہ عورت جس نے پانچوں وقت کی نماز پڑھی، وہ سامت شہرہا اور ماہ رمضان کا روزہ رکھا، وہ حفظت فرجہا، عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی عزت، اپنی آبرو کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ یہ عورت جب کماری ہوتی ہے لڑکی تو پھر ماں باپ بھائی بہن کی عزت اور آبرو ہوتی ہے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شب بھر کی عزت و آبرو ہوتی ہے، سسرال سے لے کر میکے بلکہ پوری قوم کی عزت و آبرو ہوتی ہے عورت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حفظت فرجہا، حفظت فرجہا، جس اور اپنی شرم کا، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کیا۔ تو اب جب حفاظت کیا، شب بھر گیا، باہر گیا، تو حکم ہے کہ اے عورتوں، تم اپنے گھر میں بغیر اجازت کے کسی کو آنے مت دو، اپنے شب بھر کے بستر پر کسی کو بیٹھنے مت دو۔ وہ گیا ہے تمہارے لیے اچھا کمانے، اچھا لانے، اچھا لباس لانے کے لیے گیا، اچھا زیور لانے کے لیے گیا، اچھا سونا لانے گیا، اچھی چاندی لانے گیا، اچھی کمائی کرنے گیا۔ تو اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم گھر میں عزت کی اچھی حفاظت کرو۔ اگر تم عزت کی اچھی حفاظت کرو گے، نماز کی اچھی حفاظت کرو گے، روزے کی اچھی حفاظت کرو گے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، آج میری ماں بہنیں گڑ گڑاتی نہیں، بڑبڑاتی ہیں اور کہتی ہے کہ یہ میرا شب بھر ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور جس عورت نے اپنے شب بھر کی بات مانی، رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، تدخل الجنہ، تو وہ عورت داخل ہوگی من ایچ باب من ابواب الجنہ، تو من ایچ باب شاہ من ابواب الجنت، جنت کے جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے وہ عورت داخل ہو جائے، جنت کے رضوان کی طاقت نہیں تو اس نیک بندی کو روک پائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مسلمانوں بولو، نماز پڑھو گے نا؟ میری ماں بہنوں، نماز پڑھو گے نا؟ میلاد النبی منانے کا مقصد ہے نماز پڑھی جائے، میلاد النبی منانے کا مقصد ہے روزہ رکھا جائے، میلاد النبی منانے کا مقصد ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، میلاد النبی منانے کا مقصد ہے کہ حج کیا جائے، میلاد النبی منانے کا مقصد ہے کہ علماء کی تعظیم اور توقیر کی جائے، پیران عظام کی خدمت کی جائے، میلاد النبی منانے کا مقصد ہے کہ اپنے سے بڑوں کی عزت کی جائے اور اپنے سے چھوٹوں پر دست شفقت رکھا جائے، میلاد النبی منانے کا مقصد ہے کہ شہر میں امن بنایا جائے، میلاد النبی منانے کا مقصد ہے کہ پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھا جائے، میلاد النبی منانے کا مقصد ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، عید میلاد النبی منانے کا مقصد ہے کہ عبادت کی جائے، ریاضت کی جائے، تقویٰ اور طہارت اختیار کی جائے، جب تو عید میلاد النبی منانا صحیح ہے، ورنہ یہ لائن، یہ جھلنڈیاں اور یہ کمکمیں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اب سنو، ناچیز نے جو کچھ اشعار کچھ پر تضمین کیا ہے، کیا ہے؟ رحمت حق لے کر آئی عید میلاد النبی، رحمت حق لے کر آئی عید میلاد النبی، سب پہ رحمت بن کر چھائی عید میلاد النبی، سب پہ رحمت بن کر چھائی عید میلاد النبی، عید رمضان، عید قربان، عید جمعہ بالیقین تیرے ہی صدقے میں پائی عید میلاد النبی، تیرے ہی صدقے میں پائی عید میلاد النبی۔ ہر بشر مسرور ہے، ہر بشر مسرور ہے، ہر نظر مخمور ہے، وہ قیام کیف لائی عید میلاد النبی، وہ قیام کیف لائی عید میلاد النبی۔ پیدا ہوئے جب مصطفیٰ، یاد امت کو کیا، پیدا ہوئے جب مصطفیٰ، یاد امت کو کیا، اس لیے ہم نے منائی عید میلاد النبی۔
النبی. کیا بات ہے، بہت خوب. یہ ہم نے منائی عید میلاد النبی. اور دشمنان مصطفیٰ تو سر پٹک کر رہ گئے. کیا بات ہے، بہت خوب. وصاح الشیطان علیہ اللعنت علی جبل ابو قبیس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے شکم میں آئے اور جب رسول اللہ کی پیدائش ہوئی تو روایتوں میں ہے کہ جبل ابو قبیس پر شیطان بیٹھا تھا، اور جیسے ہی میلاد النبی کا نام سنا تو وہ چیخ مار کر پہاڑ کے نیچے اتر گیا. دیکھیے تو دشمنان مصطفیٰ سر پٹک کر رہ گئے. اہل سنت نے منائی عید میلاد النبی. اہل سنت نے، ایک برادری نے نہیں، سب برادری نے. عاشقان مصطفیٰ نے، محبان مصطفیٰ نے، طالبان مصطفیٰ نے سر پٹک کر، دشمنان مصطفیٰ تو سر پٹک کر رہ گئے. اہل سنت نے منائی عید میلاد النبی. جلوس نکالا نا؟ بولیے نکالا کہ نہیں؟ ہاں، یہ جلوس مصطفیٰ میں اجتماعیت کی شان، یہ جلوس مصطفیٰ میں اجتماعیت کی شان. نگری نگری جگمگائی عید میلاد النبی. کیا بات ہے، نگری نگری جگمگائی عید میلاد النبی. اور ناچیز نے جو قلم بند کیا ہے ذرا غور کرتے چلے جائیے. عیدوں کی عید آئی، عیدوں کی عید آئی، عید میلاد النبی. کیا بات ہے، بہت. عیدوں کی عید آئی، عید میلاد النبی. عید فرحت وہ عید واجب ہے، وہ عید جمعہ ہے، اور یہ عید فرحت ہے. رب نے فرمایا ہے فَلْيَفْرَحُوا، فَلْيَفْرَحُوا سے فرحت. تو عیدوں کی عید آئی، عید میلاد النبی عید فرحت بن کر چھائی. عید میلاد النبی پیغام مسرت، خوشی کا پیغام مسرت لائی. عید میلاد النبی یاد خدا بن کر چھائی. عید میلاد النبی یاد خدا بن کر آئی. عید میلاد النبی. جب دنیا والے عید مناتے ہیں، جب دنیا والے خوشی مناتے ہیں، جب دنیا والے تہوار مناتے ہیں تو وہ پکنک کرتے ہیں، وہ اینٹتے ہیں، وہ اکڑتے ہیں، وہ تھرکتے ہیں، وہ ناچتے ہیں، وہ کودتے ہیں. لیکن جب عاشق رسول عید مناتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، سجدوں سے مسجد بھرتی ہے، عبادتوں سے مسجد بھرتی ہے، ریاضتوں سے مسجد بھرتی ہے. ارے عید تو وہی عید ہے جس میں خدا کی یاد بڑھ جائے. سبحان اللہ، سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور یہ آپ نے کیا نا روشنی، یہ چراغاں، یہ روشنی. میں بھی آپ ہی کے ماحول میں رہتا ہوں. یہ چراغاں، یہ روشنی، یہ مینارہ و نور بہار پر فضا لائی. عید میلاد النبی. کیا بات ہے، بہت. بہار پر فضا لائی عید میلاد النبی. یہ جلسہ و جلوس، یہ جلسہ و جلوس، یہ جلسہ و جلوس، یہ نعرہ و تکبیر. تو یہ جلسہ، یہ جلوس، یہ نعرہ و تکبیر، ہر طرف سے یہ صدا آئی عید میلاد النبی. بہت خوب، ہر بہت. طرف سے یہ صدا آئی عید میلاد النبی. کہتے ہیں نبیوں نے منایا، کہتے ہیں آدم نے منایا، نوح نے منایا، ابراہیم نے منایا، اسماعیل نے منایا، موسیٰ نے منایا، عیسیٰ نے منایا، پیغمبروں نے منایا. ارے ہاں منایا. سنو، اب آدم تا عیسیٰ، اب آدم تا عیسیٰ، سارے نبیوں نے بھی اب آدم تا عیسیٰ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ خصوصی کانفرنس خدا نے کی. رسول کی میلاد کی محفل خدا نے رچائی، عالم ارواح میں رچائی. اور وی آئی پی سننے والے حضرت آدم محفل میلاد سننے والے، حضرت نوح محفل میلاد سننے والے. اور سنو، سارے پیغمبر نے منائی. اب آدم تا عیسیٰ، سارے نبیوں نے بھی کیا منائی؟ خوب منائی عید میلاد النبی. کیا منائی؟ خوب منائی عید میلاد النبی. اور گستاخان انبیاء یہ تو کہیں چھوڑ نہیں سکتے. گستاخان انبیاء کے قلعے مکر و فریب کو قدرت خدا بن کر ڈھائی
عید میلاد قدرت النبی خدا بن کر ڈھائی عید میلاد النبی گلشن ہستی میں 12 ربیع الاول کو اس دنیا کے اندر جب رسول اللہ آئے زمین و آسمان کے بیچ کو جب رسول اللہ نے بقع نور بنایا تو گلشن ہستی میں 12 ربیع الاول کو کلی کلی مسکرائی عید میلاد النبی کلی کلی مسکرائی عید میلاد النبی گلی گلی مسکرائی عید میلاد النبی بہت طویل اشعار ہیں لمبا ہے اب میں مقطع پیش کر دیتا ہوں اے شمشاد دکھا تو سب کو اچھی راہ اپنی حیثیت تو ہے نہیں لیکن ہے حوصلہ اے شمشاد دکھا تو سب کو اچھی راہ ہدایت کی راہ صداقت کی راہ عدالت کی راہ سخاوت کی راہ شجاعت کی راہ امامت کی راہ شہادت کی راہ عبادت کی راہ تقوی اور طہارت کی راہ اور رسول پاک کی ولادت کی راہ اے شمشاد دکھا تو سب کو اچھی راہ حشر میں بخشوائے گی عید میلاد النبی کیا بات ہے بہت حشر میں بخشوائے گی عید میلاد النبی درود پاک پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ عزیزان ملت اسلامیہ میں نے جس آئے مبارکہ کو تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ بھی مستفیض اور مستنیر ہوئے حشر اچھا درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کوکشی کے جناب حضرت علامہ حافظ قاری اشفاق احمد صاحب الشفیع تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی ہمارے دوست احباب ہیں علماء ہیں ائمہ ہیں کرم فرما ہیں سبحان اللہ یہ بڑوانی سے بھی ہاں حضرت علامہ مولانا نوشاد احمد صاحب قبلہ برکاتی اشرفی یہ سب تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات دیکھیے الحمدللہ باغ والو ہاں یہ باغ ہے یہ باغ ہے تو جانتے ہو کاہے کا باغ ہے یہ تمہارا آج یہ باغ کاہے کا ہے یہ رحمت کا باغ ہے آ جائیے جو علماء ہیں ائمہ ہیں ہمارے کرم فرما ہیں اسٹیج پہ تشریف لے آئیں آئیے یہ باغ آپ کا کاہے کا ہے یہ رحمت کا باغ ہے آج یہ آپ کا باغ آپ میلاد النبی منا رہے ہیں یاد رکھیے آپ کو فائدہ مل رہا ہے وعلیکم السلام تشریف عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیے اب میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں نے عمل کی بات کہی کہ نہیں کہی اور ہمیں کربلا کے نمازی کو بھی بتانا ہے بشرطے کے وقت مل جائے لیکن میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں نے جس آئے مبارکہ کو تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا یاد رکھو ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ جہاں اللہ پر ہے رسول اللہ پر ہے آسمانی کتابوں کے اوپر ہے فرشتوں کے اوپر ہے نبیوں کے اوپر ہے اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ حشر پر بھی ہے نشر پر بھی ہے حساب پر بھی ہے کتاب پر بھی ہے نیکی کے ثواب پر بھی ہے اور بدی کے عذاب پر بھی ہے کہ نہیں اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ شفاعت مصطفیٰ پر بھی ہے آج بہت سے لوگ منکرین شفاعت مصطفیٰ پیدا ہو گئے ہیں موقع تو نہیں ہے الحمدللہ 40 احادیث پاک سے ثابت کرتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کا تاج قیامت کے دن پہنیں گے تو اب بتاؤ میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو آج میں نے جو آیے مبارکہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا اور یہ عصا کا لفظ یہ عصا
سین سے ہے، سواد سے ہو تو یہ لکڑی کے معنی میں ہے، لیکن یہاں عصا بمانا امید کے ہے۔ لیکن جب اس عصا کی نسبت خدا کی طرف ہو جائے، یہ اہل نسبت، ہم سب اہل نسبت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے سنو، ہماری نسبتیں تو ہیں، مخدوم کے شوچھا سے ہماری نسبتیں ہیں، ہماری نسبتیں خواجہ غریب نواز سے ہیں، ہماری نسبتیں غوث اعظم جیلانی سے ہیں، ہماری نسبتیں صحابہ کرام سے ہیں، ہماری نسبتیں رسول پاک سے ہیں، جن کا یہ جلسہ پاک آپ منا رہے ہیں۔ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا ہے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ بہت خوب، بہت تو اب میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ہاں کہ شفاعت کبریٰ مقام محمود، تو عصا جب خدا کی طرف نسبت ہو تو امید کے معنی میں نہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، ذمہ دار اسٹیج ہے۔ عصا یوں لفظی معنی ہے امید کے، لیکن جب رب کی طرف اس کی نسبت ہو جائے تو یقین کا معنی دیتا ہے، وہ یقین کا معنی دیتا ہے، لازمی معنی دیتا ہے، حتمی معنی دیتا ہے، تحقیق کا معنی دیتا ہے۔ رب نے فرمایا 15ویں پارے میں عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اب امید کا معنی نہ کیا جائے، یقینا اللہ نے فرمایا یقیناً اے محبوب تیرا رب تجھے قیامت کے دن مقام محمود پر فائز فرمائے۔ مقام محمود، اب یہ مقام محمود ہے کیا؟ آئیے مواہب لدنیا کی دنیا میں آپ کو لے جاؤں۔ مواہب لدنیا اہل سنت کے نزدیک، بلکہ ان کے نزدیک بھی بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس کے اندر ہے المقام المحمود انہو مقام الشفاعت، مقام بات ہے، بہت خوب، بہت مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ سبحان اجلاس حضرت علامہ حافظ و قاری رئیس احمد صاحب نے جو کچھ بھی کہا اس قابل نہیں، اللہ ان کی نظامت میں اور مضبوطیاں دے، کیا بات ہے، تمام میں اور ترقیاں دے۔ ماشاءاللہ مجسم نے تو عشق کا مجسمہ پیش کر دیا، کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور مولانا سیف الدین صاحب کی کیا بات ہے میاں، خدا کی قسم آپ نے تو ارے نے لکڑی رکھا نے بھالا رکھا، سیدھے ہاں سیف الدین دین کی تلوار رکھ لیا، ہاں دین کی تلوار۔ اب بتاؤ جو عالم بھی ہو دین کی تلوار بھی ہو تو بتاؤ مسلمانوں وہاں باطل پھٹک سکتا ہے؟ نہیں پھٹک سکتا ہے۔ یہ ہمارے علماء علامہ مولانا عبدالرشید صاحب یہ سب اپنے اپنے مقام پر، اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد احمد اشرف صاحب اشرفی جو خانقاہ برہان پور کے خلیفہ اعظم ہیں اور الحمدللہ دینی ادارہ بھی چلاتے ہیں۔ حافظ اشفاق صاحب قبلہ یہ بھی پیر طریقت ہے، اور حافظ شاکر صاحب قبلہ یہ بھی پیر ہمارے سب عزیزوں میں ہیں۔ یہ سب ہے کنتا کنتا نام لوں، یہ سب ہمارے عزیز الحمدللہ۔ حافظ عبدالشکور صاحب ہیں، حافظ امجد صاحب ہیں، حافظ سلیم صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے سنیہ حنفیہ جو وہابیوں سے منابر میں چھینا ہوں، ہاں اس مسجد کے امام یہ دیکھ رہے ہیں رضا گنبد کی ٹوپی پہنے ہوئے، بتا رہے ہیں کوئی ہم سے ٹکرانا مت۔ ہاں وہ رضا کے لہبے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں وار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے بھی پار۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت احمد صاحب ماشاءاللہ بڑے کرم فرما ہے۔ تو بہرے کہ آپ سبھی بڑھوانے والے، ہاں سبھی کرم فرما ہے۔ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں آج مقام شفاعت کو میں بتاؤں گا۔ اب دیکھیے مقام شفاعت رسول پاک صلی اللہ بولو نیکی کرو گے تب تو تم قیامت میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بولو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ بولو کیا اسی دنیا میں رہنا ہے؟ ارے یہ فانی ہے، یہ زمین فانی ہے، یہ آسمان فانی ہے، یہ لیل و نہار فانی ہے، یہ زمین و آسمان فانی ہے، یہ شمس و قمر فانی ہے، یہ چاند اور سورج فانی ہے، یہ خشک و تر فانی ہے، یہ بحر و بر فانی ہے، یہ پتی ہے اس کی پیک فانی ہے، یہ بلبل اس کی چہچہاہٹ فانی ہے، یہ کوئل اور اس کی کوب فانی ہے، یہ بھورے اور اس کی گنگناہٹ فانی ہے، یہ دریا اس کی روانی فانی ہے، یہ سمندر اس کی طغیانی فانی ہے۔ ارے سنو اللہ باقی من کل فانی، ساری کائنات فانی ہے، صرف خدا کی ذات باقی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ عید میلاد النبی، جلسہ عید میلاد النبی۔ ہاں حضرت علامہ نوشاد صاحب قبلہ برکاتی ثم اشرفی،
ہاں یہ بھی موجود ہے ماشاءاللہ بھائی اب برکت ہی لے کے بیٹھے ہیں اس لیے وہ صبر کر رہے ہیں. نگاہ پڑ گئی. میں چاہتا ہوں کسی کی دل آزاری نہ ہو. بہر کیف میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں اے مسلمانوں دیکھو قیامت کا منظر ہوگا. بولو جانا ہے نا, ہاں ہر ایک کو مرنا ہے. سور پھونکا جائے گا. مختصر سے جملے میں سنتے چلیے. سور پھونکا جائے گا. جب دنیا ختم کر دی جائے گی سورج سوا ہاتھ نیزے پر ہوگا. زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. ہر طرف آدمی بھاگ رہا ہوگا. کوئی گھٹنوں تک اپنے گناہوں کے پسینے میں شرابور ہوگا. کسی کے کمر تک گناہوں کا پسینہ ہوگا اور کوئی کندھے تک ہو کسی کے کندھے تک ہوگا اور کوئی اپنے گناہوں میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا. بتاؤ سورج سوا ہاتھ نیزے پر زمین تانبے کی ہر طرف مہیب ڈراؤنا منظر ہوگا اور عرصہ قیامت بڑا ڈراؤنا ہوگا اور بہت ہی خطرناک دن ہوگا. وہاں باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا, ماں بیٹی سے بھاگے گی, بیٹی ماں سے بھاگے گی, دوست دوست سے بھاگے گا, یار یار سے بھاگے گا, رشتہ دار سے بھاگے گا. لیکن یہ علماء ہوں گے, یہ صلحاء ہوں گے, یہ عطیہ ہوں گے جو تمہاری مدد کر رہے ہوں گے, تمہیں سہارا دے رہے ہوں گے. لیکن اے مسلمانوں یہ تو سہارا دیں گے جب رسول سہارا دیں گے, جب رسول سہارا دیں گے. اب بتاؤ میدان قیامت میں پہنچے, سور پھونکا گیا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنبد خضرا سے نکلے, صدیق و عمر نکلے, سارے مسلمان نکلے, حضرت آدم نکلے, حضرت نوح نکلے, حضرت ابراہیم نکلے, حضرت اسماعیل نکلے, حضرت موسیٰ نکلے, حضرت عیسیٰ نکلے. سارے پیغمبر اپنی اپنی امتوں کے ساتھ نکلے. تو اب دیکھو روایت سنو. ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال, یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تبعث الانبیاء علی الدواب وبعث علی البراق. فرماتے ہیں حضرت آدم جب نکلیں گے تو اپنی سواری پر ہوں گے, حضرت نوح اپنی سواری پر ہوں گے, حضرت موسیٰ اپنی سواری پر ہوں گے, حضرت عیسیٰ اپنی سواری پر ہوں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں براق پر ہوں گا, میں براق پر ہوں گا. وَيُبْعَثُ بِلَالٌ عَلَى نَاقَةٍ مِّن نُوقِ الْجَنَّةِ. یاد رکھو, ہاں ناقہ کی جمع نوق آتی, ہاں جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی. کیا بات ہے, بہت جنتی سواری حضرت بلال کو دی جائے گی. کیا بات ہے, کس بات پر؟ اس کے رسول کی بنیاد پر, محبت رسول کی بنیاد پر, عقیدت رسول کی بنیاد پر. اب حضرت بلال کو اونٹنی ملی, جنتی اونٹنی, اس پر وہ سوار ہیں. رسول پاک, اب سنو ذرا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگے حضرت آدم ہے, پیچھے ان کی امت ہے, آگے حضرت شیس ہے, پیچھے ان کی امت ہے, آگے حضرت ابراہیم ہے, پیچھے ان کی امت ہے, آگے حضرت نوح ہے, پیچھے ان کی امت ہے, آگے حضرت اسماعیل ہے, پیچھے ان کی امت ہے, آگے حضرت اسحاق ہے, پیچھے ان کی امت ہے, آگے حضرت یعقوب ہے, پیچھے ان کی امت ہے, آگے حضرت یوسف ہے, پیچھے ان کی امت ہے, آگے حضرت داؤد ہے, پیچھے ان کی امت ہے, آگے حضرت سلیمان ہے, پیچھے ان کی امت ہے, آگے حضرت موسیٰ ہے, پیچھے ان کی امت ہے, آگے حضرت عیسیٰ ہے, پیچھے ان کی امت ہے. بتاؤ کتنا بڑا جلوس ہوگا کہ شان سے لوگ جائیں گے. آگے آگے پیغمبر ہیں, پیچھے پیچھے ان کی امت ہے, اور پیغمبر سواریوں پر ہیں, آگے آگے بڑھ رہے ہیں, آگے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن آدم کا جھنڈا نہیں ہوگا وہاں نوح کا جھنڈا نہیں ہوگا, وہاں نبی ہیں, رسول ہیں, لیکن ان کی آدمیت کا جھنڈا نہیں ہوگا, ان کی رسالت کا جھنڈا نہیں ہوگا. کسی نبی اور کسی رسول کے ہاتھوں میں جھنڈا نہیں ہوگا. اب رسول پاک فرماتے ہیں آدم سے آگے میں ہوں, نوح سے آگے میں رہوں گا, ابراہیم سے آگے میں رہوں گا, موسیٰ سے آگے میں رہوں گا, عیسیٰ سے آگے میں رہوں گا. 1,23,999 انبیاء اور رسول سواریوں پر ہوں گے, ان سے آگے براق پر میں ہوں گا, اور میرے آگے آگے میرا غلام, سب سے آگے میں نبیوں کا امام, اور میرے آگے میرا غلام ہوگا بلال, جو آسان دے رہا, کیا بات ہے, آسان دے رہا ہوگا. کیسا منظر ہوگا. مسلمان آسان دے لے, کربلا میں علی اکبر نے آسان دی ہے, خدا کی قسم وہی آسان کی آبرو
تو خدا کی قسم ہاں امام حسین نے شہادت پا کر کے رکھی. تو اب بتاؤ میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں حضرت امام حسین نے کربلا میں نماز پڑھائی, لیکن دیکھو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں سارے پیغمبر آگے آگے پیچھے پیچھے ان کی امت. غور سے سننا, میں بھی زندگی میں اسٹیج پہ جھوٹ نہیں بولتا. لوگ کہتے ہیں مولوی بہت بولتے, آپ جی بھر کر بولتے تو کچھ نہیں, ہاں مولوی سمجھانے کے لیے بولتا تو بہت کچھ ہوتا ہے کہ نہیں. ہاں آپ 999 بولے اور کہیں مولوی کہیں کسی وجہ سے کہیں سب قطن بول جائے تو پکڑ. تو بہرکیف میں عرض کر دینا چاہتا ہوں یہ پہلی بار میں آپ کو مقام شفاعت کے تعلق سے بول رہا ہوں, اور میرا بھی خطاب یہ پہلی بار ہے. یہ ہمیشہ میرا ایک مزاج ہے ان بزرگوں کے سائے میں کہ میں آپ کو کچھ دینے کی کوشش کرتا ہوں. اس لیے اب دیکھو, اب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے آگے حضرت بلال ہیں, اور روایت میں ہے, کیا روایت میں, ینادا بالاذان, حضرت بلال رسول اللہ کے آگے آگے تو کیا بن کر, غلام بن کر جا رہے ہیں. ہاں اب آگے آگے ینادا بالاذان, آذان دیتے جا رہے ہیں, آذان دیتے جا رہے ہیں. اب آذان کیا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, سبحان اللہ. پورے میدان محشر میں کبریائی کا بول والا ہے, اللہ کی وحدانیت کا نعرہ ہے, اللہ کی سمدیت کا نعرہ ہے, اللہ کی قدرت کا نعرہ ہے. بتاؤ اب بولو تو بولتا چلا جاؤں, مختصر یہ کہ اب اللہ اکبر کی صدا بلند کی. پھر حضرت بلال نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ. اذان دی, سب خاموش ہیں. حضرت آدم سن رہے ہیں, حضرت نوح سن رہے ہیں. ہاں اب سب کو ہے آگے کیا, آگے کیا, آگے کیا بلال بولیں گے. اب مؤذن رسول حضرت بلال جو مسجد نبوی میں آذان دیتے تھے, تو عالم یہ ہے کہ عرش الہی تک حضرت بلال کی آذان کی آواز پہنچتی. اب میدان محشر جو ملک شام میں واقع ہوگا, اب بتاؤ اولین بھی آخرین بھی ہیں, موحدین بھی ہیں, منکرین بھی ہیں, مومنین بھی ہیں, کافرین بھی ہیں, مسلمین بھی ہیں, مشرکین بھی ہیں, اپنے بھی ہیں, پرائے بھی ہیں, سب ہے, پورا مجمع ہے ٹھاٹھے مارتا. اب انتظار ہے آگے کیا بولنا ہے. آدم کا نام لیں گے کہ نوح کا نام لیں گے کہ ابراہیم کا نام لیں گے, کس نبی کی رسالت کی گواہی دیں گے. لیکن حضرت بلال کہیں گے اشہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ, جیسے ہی حضرت بلال بولیں گے, اب روایت سنو, شمشاد صرف لفظی نہیں حقیقت کو آشکارا کرتا ہے, اور آج بھی ایوان باطل میں قلم سے زبان سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ فیضان مخدوم ہے, یہ فیضان اولیاء ہے, ورنہ من عالم کے من عالم والی بات ہے. اب بتاؤ آذان دی, تب آذان دی تو کیا عالم ہے. روایتوں میں آتا ہے حتی, حضور نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حتی اذا قال اشہد ان محمد رسول اللہ شہد لہ المؤمنون. جیسے ہی آذان حضرت بلال دیے اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیا, تو حضور نے فرمایا اب حضرت آدم بھی ہیں جو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں, حضرت نوح ہے جو رسول اللہ کے رسالت کی گواہی دے رہے ہیں, حضرت موسیٰ ہے جو رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں, حضرت عیسیٰ ہے جو رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں. اب بتاؤ سارے نبی کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اب بتاؤ حتی اذا قال اشہد ان محمد رسول اللہ شہد المؤمنون شہد لہ المؤمنون من الاولین والآخرین, اولین سے لے کر آخرین تک, شروع سے لے کر آخر تک, آدم سے لے کر ایدم, ایدم سے لے کر صبح قیامت تک, کہ جتنے بھی مومن ہیں وہ سب کے سب رسول اللہ کی رسالت کی گواہی. اور ایک روایت میں اور ہے, سنا دوں. ہاں ایک روایت میں ہے
क्या कि जैसे ही ये हजरत बिलाल वहां पर पहुंचेंगे तो अल्लाह अकबर, फैजा समिअतिल अंबिया व उममुहा, जैसे ही तमाम नबी और उनकी उम्मतें अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे को सुनेगी तो खुदा की कसम, हाँ, कालू व नहनु अला ज़ालिक, तो कहते हैं कि सारे नबी और उनकी उम्मत है सबकी सब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की गवाही देंगे। बोलो, अब ये आलम हुआ, अब सबके सब पहुंचे। देखो, सब गौर से सुन लो, बिल्कुल खामोशी के साथ, सबके सब अब कहां अपने अपने कब्रों से, अपने अपने मज़ारों से निकल कर पहुंच रहे हैं मैदान क़यामत में। हजरत आदम, उनकी उम्मत पहुंची, फरिश्तों ने इस्तकबाल किया। हजरत नूह, उनकी उम्मत पहुंची, फरिश्तों ने इस्तकबाल किया। हजरत इब्राहिम और उनकी उम्मत पहुंची तो फरिश्तों ने इस्तकबाल किया। और हजरत ईसा और उनकी उम्मत पहुंची तो फरिश्तों ने इस्तकबाल किया। लेकिन खुदा की कसम, अब देखो रिवायात, जैसे ही अब देखो यूदो लिल अंबियाए मनाबिरो यजलसूना अलैहा व यबका मिंबरी। फरमाया जैसे ही सारे पैगंबर पहुंचेंगे सबके लिए कुर्सी बिछाई जाएगी, नूर की कुर्सी होगी। यूदो लिल अंबियाए मनाबिर, मिंबर होंगे, कुर्सी होगी नूर के, यजलसूना अलैहा, उस पर सब बैठेंगे। अब सब पहुंचे तो गौर करो, अब सब पहुंचे, सबको कुर्सी। कितनी कुर्सी लगी? 1,23,999 अंबिया की कुर्सियां लगी और हर पैगंबर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे। अब बोलो, अब रसूल पाक फरमाते हैं वयबका मिंबरी, मेरा मिंबर बाकी रहेगा, मैं नहीं बैठूंगा। वयबका मिंबरी, हाँ, ला अजलिसु अलैहि, मैं उस पर बैठूंगा नहीं। काइमन बैना यदज्जा रब्बी, मैं अपने रब के हुजूर खड़ा रहूंगा। क्या बात है, सुभान। आदम अपनी आदमियत की कुर्सी पर, नूह अपनी शुजाअत की कुर्सी पर, इब्राहिम अपनी खुल्लत की कुर्सी पर, इस्माइल अपनी फसाहत की कुर्सी पर, इसहाक अपनी बशारत की कुर्सी पर, याकूब अपनी इबादत की कुर्सी पर, यूसुफ अपने सूरत की कुर्सी पर, दाऊद अपनी खिलाफत की कुर्सी पर, सुलेमान अपनी बादशाहत की कुर्सी पर, हजरत मूसा अपनी जलालत की कुर्सी पर, ईसा अपनी वलादत की कुर्सी पर, रहमत करम की कुर्सी पर, सब नबी बैठे हैं। रसूलुल्लाह फरमाते मैं खड़ा रहूंगा। अल्लाह अकबर, सब बैठे हैं, कुर्सी खाली है, सब बैठे हैं, रसूलुल्लाह की कुर्सी खाली है। अब साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह, आप फरमाते हैं वही अबका मिंबरी, मेरा मिंबर बाकी रहेगा। ला अजलिसु अलैहि काइमन, मैं बैठूंगा नहीं, अपने रब के हुजूर खड़ा रहूंगा। तो साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह आप क्यों नहीं बैठेंगे? तो कहा तेरा ख्याल है। क्या फरमाया? हाँ, मुझे मेरी उम्मत का ख्याल है, मैं खुदा को भी देखो, अपनी आसी उम्मत को भी देखो, तुझे क्या क्या चीज की जरूरत है। सब बैठ गई इत्मीनान से। आदम को है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब शफाअत करेंगे तब मेरी शफाअत काम में आएगी। नूह कह रहे हैं जब ये शफाअत करेंगे तब मेरी कुर्सी खाली होगी। और रसूलुल्लाह कह रहे हैं वो मेरे गुनहगार उम्मतियों, याद रखो मैं तुम्हारे खातिर खड़ा रहूंगा। कुर्सी खुदा दे रहा है लेकिन मैं बैठा नहीं, खड़ा हूं। और जब वहां पर मैं खड़ा रहूंगा, अब देखो वो खालिक है, हम मखलूक है, वो राज़िक है, हम मरज़ूक है, वो हाकिम है, हम महकूम है, वो रब है, हम मरबूब है, वो कादिर है, हम मक़दूर है। बताओ, वो खुदा जो हमारा मालिक है, हम ममलूक है, वो मसजूद है, हम साजिद है, वो माबूद है, हम आबिद हैं। और हम सब आलम ये है कि देखो वहां पर रहेंगे। और जब हम सब वहां पर रहेंगे तो बोलो, अब खुदा खालिक होकर, खुदा राज़िक होकर, वो अहकमुल हाकिमीन है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब बताओ, और वो खुदा क्या फरमाएगा? मा तुरीदो अन असना बि उम्मतिक, ए महबूब तुम क्यों खड़े हो? ए यासीन क्यों खड़े हो? ए ताहा क्यों खड़े हो? ए मुज़म्मिल क्यों खड़े हो? ए मुद्दस्सिर क्यों खड़े हो? ए प्यारे नबी क्यों खड़े हो? ए मेरे प्यारे हबीब क्यों खड़े हो? अल्लाह फरमा रहा महबूब क्यों खड़े हो?
ہاں کیوں کھڑے ہو؟ رب فرما رہا خالق ہو کر کہہ رہا انا اصناب امتک، محبوب تو اپنے امت کے لیے جیسا کہے گا میں خالق ویسا ہی کروں گا۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اس رسول کا جشن منا رہے ہو میاں، اس عظیم رسول کا، اس شفیع محشر کا، ہاں تم میلاد پڑھے ہو، خدا کی قسم تمہاری بخشش ہو گئی، تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہیں برکت مل گئی۔ حضرت نہیں اچھا درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ بالبالہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میاں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں میں آپ کو میدان محشر میں لے جا رہا ہوں۔ ہاں اب سنیے، غور سے سنتے چلیے، محترم آ رہے ہیں۔ ہاں جگہ جو ہے باقی انشاءاللہ وہ جگہ ہاں ان کو مل جائے گی۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا محبوب تم اپنے امت کے بارے میں جو کہو گے میں تیری بات مانوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہاں ان قریب تجھے تیرا رب اتنا دے گا محبوب تو خوش ہو جائے گا۔ تو اب بتائیے، ہاں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ساری دنیا خدا کی رضا چاہتی ہے، شیخ خدا کی رضا چاہتا ہے، پٹھان خدا کی رضا چاہتا ہے، مرزا خدا کی رضا چاہتا ہے، مغل خدا کی رضا چاہتا ہے، سید خدا کی رضا چاہتا ہے، امیر خدا کی رضا چاہتا ہے، غریب خدا کی رضا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی راستہ دے دیجئے، آپ حضرات تھوڑا الگ الگ ہو جائیے، اور کوئی حضرات مسافہ نہ لے، حضرت سے دور رہیں، مسافہ نہ لے کوئی۔ آپ حضرات آل رسول کے لیے راستہ چھوڑ دیجئے، الامر فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتی ہے۔ آپ حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اشرفی کا لال، اشرفی کا لال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرفی کا لال، اشرفی کا لال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ نے اعلان کیا نہیں چھومیے چھوم رہے، اب ہم بھی چھوم۔ آپ حضرات اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیے۔ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے۔ ارے ماشاء اللہ آپ حضرات، ارے نبی کی بزم میں آل نبی کی زیارت کر رہے ہیں۔ ہلو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نوری گھرانہ ہے، یہ بڑا برکتی گھرانہ ہے، یہ رحمتی گھرانہ ہے۔ آپ جانتے ہیں الحمدللہ، یہ ایک مختصر سا تعارف کرا دوں، حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر شاہ سمنانی کہ یہ شہزادوں میں ہیں۔ ہاں تو شہزادوں میں ہے، جانتے ہیں حضرت کا اور ہمارا ہاں رشتہ 100 سال 200 سال کا نہیں ہے۔ جس دن حضور محبوب سبحانی معشوق یزدانی میر میراں پیر پیراں حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر شاہ سمنانی بنارس کے پاس جونپور تشریف لائے تو ہمارے جد امجد حضرت مولانا شیخ کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں ہاں شیراز ہند کہا جاتا، بڑے بڑے وہ اس وقت کے پیر کہتے تھے مرید ہو جائیے مرید ہو جائیے مرید۔ ہمارے جد امجد حضرت شیخ کبیر الدین صدیقی فرماتے میں انہی سے مرید ہوں گا جو بے موسم میری جھولی میں بغیر مانگے 3 آم دے دے۔
3 आम दे दे। हाँ, अब सारे पीराने उज़्ज़ाम मुस्कुरा कर हट जाते रहे। जैसे ही खबर मिली औलादे गौस जौनपुर की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जद्दी अमजद भीड़ में गए, जियारत की, मुसाफा किया। जैसे ही उल्टे पांव पलटे, दस्त बोसी, कदम बोसी करके फरमाया शेख कबीर रुको, और आपने मुट्ठी बंद करके दिया, कहा बाहर खोल लो। जैसे ही बाहर खोला तो बेमौसम 3 आम हमारे जद्दी अमजद शेख कबीर की गोदी में। खोलो। तो ये रिश्ता हमारा खिदमत का पुराना नहीं, नया नहीं है, पुराना है। और हम तो कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा में, मक्का मुकर्रमा में रहे, तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेख हैं, उसी से तो हम लोग सिद्दीकी कहलाए। हाँ, तो वहां भी हमारे जद्दी अमजद सैयदना सिद्दीक अकबर ने नबी पाक की खिदमत की। तो यहाँ जब आए तो पहले ही रसूलुल्लाह ने शेख कबीर सिद्दीक को जौनपुर भेज दिया, मेरी आल जा रही है, मेरी औलाद जा रही है, जाओ खिदमत करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा पुराना रिश्ता है। हाँ, निस्बत होती है भैया, ये निस्बती जलसा है। अल्लाह ताला हमारी निस्बत को यहाँ से लेके वहां और कयामत तक कायम और दायम रखे। ये गुलजार अशरफियत, रहबर शरीयत, पीर तरीकत, गुलजार अशरफियत हजरत सैयद सगीर अशरफ साहब किबला अशफीउल जीलानी किशौचवी जलवाबार हैं, ये आले नबी हैं। आप इनकी जियारत कीजिए और फयूज और बरकत उठाइए। और थोड़ी सी बात मैं अपनी तकरीर को समेट लूं और कुछ आपसे दुआ ले लूं। हाँ, दरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। तो गुफ्तगू चल रही थी मैदान कयामत की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, महबूब जो तुम कहोगे तेरी उम्मत के साथ वैसा ही मैं करूंगा। वो खालिक है, हम ममलूक हैं, बताइए। हाँ, वो राज़िक है, हम मरज़ूक हैं। लेकिन वो खुदा कह रहा है कि देखो जैसा तुम कहोगे प्यारे, मैं वैसा ही करूंगा। मेरे और आपके प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, रब्बे अज्जिल हिसाबहुम, ए मेरे रब इनका जल्दी से हिसाब ले ले। ये घबरा रहे हैं, मेरी उम्मत घबरा रही है, बेचैन है, बेकरार है, इस्तराब के आलम में है और नफ्सा नफ्सी का आलम है। सारे पैगंबरों ने ललकार दिया है, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। रसूल पाक फरमाएंगे, हाँ है मौला मेरी उम्मत का जल्द हिसाब ले ले। रसूल पाक ने फरमाया, आधी उम्मत तो अल्लाह की रहमत से जन्नत में बिला हिसाब और किताब चली जाएगी और आधी उम्मत मेरी शफाअत से जाएगी। अब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, जब हजरत आदम उनकी उम्मत आएगी तो फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। हजरत इब्राहिम और उनकी उम्मत आएगी तो फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। हजरत मूसा और उनकी उम्मत आएगी तो फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। हजरत ईसा और उनकी उम्मत आएगी तो फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं खुदा के करीब पहुंचूंगा तो फरमाया फयस्तकबिलु निल जब्बारो ताला, जैसे ही मैं मैदाने महशर में बुर्राक पर पहुंचूंगा और मेरी उम्मत पीछे रहेगी, खुद खुदाबंद खुद मेरा इस्तकबाल करेगा, खुद खालिक मेरा इस्तकबाल करेगा, रब्बुल अरबाब मेरा इस्तकबाल करेगा। सारे नबियों का इस्तकबाल फरिश्ते करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा इस्तकबाल मेरा खुदा करेगा। इसलिए मुसलमानों, हम बड़े अजीम नबी की उम्मत हैं, हम उम्मत मरहूमा हैं। इसलिए हमें नमाज पढ़ना चाहिए, हमें रोजा रखना चाहिए, हमें ज़कात देना चाहिए, हमें हज करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों की इज्जत करना चाहिए और
दुनिया से लेकर आखिरत तक अपना रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत रखना चाहिए। याद रखो, ए इश्क तेरे सत्ते जलने से छुटे सस्ते। सुनो, इश्क है तो नमाज है, इश्क है तो रोजा है, इश्क है तो ज़कात है, इश्क है तो हज है, इश्क है तो नेकी है, इश्क है तो रियाजत है, इश्क है तो तकवा और तहारत है। इसलिए मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और हम और आप मोहब्बत और खुलूस के साथ रहें और हजरत की ईमानी, इरफानी, नूरानी, हक्कानी बयान को सुनकर अपने घरों को जाएं, तो फिर हमारा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना हो। ये किस्सा लतीफ हबीना तमाम है। जो कुछ बयान हुआ वो आगाज़ बात था। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो है सबसे पहले हजरत का इस्तकबाल जो है किया जाएगा, और सबसे पहले मैं जनाब मौलाना रहमत अली